आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। पाक बहरिया ने बंदरगाहों और तिजारती रास्तों का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। पाक बहरिया के बहादुर अफसरान और जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, हमारी भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी जारहियत की हिम्मत नहीं हुई। राफेल का हशर देख कर भारतीय बेड़े विक्रांत को आगे बढ़ने की हिम्मत न हुई। पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी थी और खड़ी है। बहुत जल्द पाकिस्तान माशी और समाजी मैदान में तरक्की करेगा। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का मुकम्मल साथ दिया है। देखकर और जिस तरह उनको उनकी पिटाई की गई बड़ी फौज के हाथों और फजाई फौज के हाथों, शायद वो मजीद पिटने के लिए और मजीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, कराची शहर और तमाम हमारी जो यहाँ पर तजारती बहरी ट्रैफिक है, उसका कोई बाल बीका नहीं कर सका। भारत का फखरिया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत 400 नॉटिकल मील से करीब आने की जरूरत न कर सका। ये बेमिसाल दिफाई हिकमत अमली और आपका गैर मुतज़लज़ल अज़म की एक जिंदा मिसाल है। मैं नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और आपकी पूरी टीम को सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बैनुल-अक़वामी इश्तराक से पाकिस्तान नेवी की कारकर्दगी में बेपनाह इजाफा किया। पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी और खड़ी है। अपने दरीना दोस्त अल्लाह ताला पाकिस्तान को आज उस मुकाम पर ले आया है कि जब इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम माशी मैदान में, समाजी मैदान में जब हम तरक्की करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 9 ख़वारिज हलाक कर दिए गए हैं। लकी मरवत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की दूसरी कार्रवाई में 2 ख़वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली में दहशतगर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 2 ख़वारिज हलाक। मीरली मुकाबले में 2 जवानों फरहान अली तूरी और साबिर आफरीदी ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क इदारे को इंटरव्यू। कहा, जनवरी 2024 से अब तक मुल्क में 3700 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इन वाक़यात में 3896 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। 2500 से ज़ायद अफराद अपने आज़ा से महरूम हो चुके हैं। हमारे लाखों लोग जान की बाजी हार चुके हैं। DG ISPR ने कहा कि सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। कश्मीर में या भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय जबर की वजह से अंदरूनी मसला है। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो जबर से उसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। तर्जमान पाक फ़ौज ने यह भी कहा कि हम एक अमन पसंद कौम हैं। अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। हकीकत यह है कि भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है। भारत इसराइल नहीं है और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। DG ISPR ने मज़ीद कहा कि भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा, ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराकर कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा है। न्यू दिल्ली हुकूमत इन वाक़यात को दहशतगर्दी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तर्जमान पाक फ़ौज ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले का हवाला देते हुए कहा कि हमला करने वाले BLA ने खुलेआम भारत से फ़ौजी मदद की दरख्वास्त की थी। नई दिल्ली में कुछ रहनुमा, सियासतदानों, रिटायर्ड जनरलों ने BLA की हिमायत में बयान दिए थे। उन्होंने कहा कि हालिया कशीदगी में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें से 3 राफेल थे। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए, लेकिन न्यू दिल्ली उसे मानने को तैयार नहीं है।
دشمنوں کو علاقائی امن خراب نہیں کرنے دیں گے، پاکستان اور ایران کے قومی سلامتی کے مشیران کا رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے مشیر برائے قومی سلامتی جنرل علی اکبر احمدیانی نے پاکستانی ہم منصب اور ISI کے سربراہ جنرل عاصم ملک سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ایران اور پاکستان دشمنوں کو علاقائی امن کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دونوں ممالک کے مابین سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون کی اہمیت پر زور۔ اس موقع پر جنرل عاصم ملک نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خطے میں مثبت کردار کی تعریف کی اور دونوں ممالک کے درمیان سیاسی، سیکیورٹی اور سماجی شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ بھارت کو میدان میں ناکوں چنے چبوانے کے بعد پاکستان سفارتی محاذ پر بھی سرگرم ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 300 دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر خارجہ چینی منصب سے جنوبی ایشیا کی صورتحال اور اثرات پر بات کریں گے۔ دونوں رہنما پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعاون اور تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ چین روانگی سے قبل اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چین جا رہا ہوں۔ جب دونوں ممالک کے وزراء خارجہ بیٹھے ہیں تو تمام معاملات کو دیکھا جائے گا۔ پچھلے 3 ہفتے میں 2 بار چینی وزیر خارجہ سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پوری دنیا کو سب معلوم ہے، دنیا کو معلوم ہے تمام بھارتی الزامات غلط ہے۔ دنیا کو پتہ ہے کہ ہم پر بھارت کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ 3 ہفتے میں دنیا کی تمام ڈپلومیٹک کمیونٹی 60 ممالک سے رابطے ہوئے، جس میں سیاسی، علاقائی، گلوبل، سفارتی اور حالیہ تمام معاملات پر گفتگو ہوئی۔ چین ہمارا بہت قریبی دوست ہے۔ سندھ اسمبلی نے آغا خان پراپرٹی سے متعلق ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ کراچی میں پانی کی شدید قلت کا معاملہ بھی ایوان میں زیر بحث آیا۔ اپوزیشن ارکان نے کہا کہ لائنوں میں پانی نہیں آتا لیکن ہائیڈرنٹس پر پانی ضرور موجود ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات کراچی سے منظر رضوی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اجلاس اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ کی زیر صدارت شروع ہوا۔ وقفہ سوالات کے دوران صوبائی وزیر ترقی نسواں شائنہ شیر علی کا کہنا تھا 2022-23 میں 2380 شکایات موصول ہوئیں۔ تمام شکایات کا ازالہ ہو گیا۔ ان میں کاروباری، گھریلو تشدد اور دیگر شکایات شامل ہیں۔ ٹول فری نمبر موجود ہے، خواتین اس پہ کال کر سکتی ہیں۔ جیسی ہمارے پاس کوئی بھی خاتون آتی ہے، پہلے ہم اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ہم پہلے اس کی دماغی صحت کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا وہ انگیج کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی دارالعلومان ہیں اس کو ہم کسی بھی NGOs کے تھرو نہیں چلا رہے، ان کو ہم خود ہی چلاتے ہیں۔ MQM کے جمال احمد اور سنی اتحاد کونسل کے رکن سجاد علی سومرو کے توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا تھا کہ شہر کو پانی کی کمی کا سامنا ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی کی سپلائی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ہب کینال سے نکالی جانے والی نہر پر کام تیزی سے جاری ہے، جس سے اس سال کے آخر تک پانی کی اضافی سپلائی شروع ہو جائے گی۔ کہ جو ہمارا ہب کینال ہے اس کی ری ایبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ کینال ہم اس کی ری ایبلیٹیشن کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پیرالل اس کے ایک نیا کینال بھی بنا رہے ہیں، جس سے ہماری نہ صرف یہ کہ جو موجودہ سپلائی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی بلکہ ایڈیشنل سپلائی لینے کی ہم پوزیشن میں آ جائیں گے۔ سندھ اسمبلی میں وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار نے تحریک پیش کی، جس کے بعد اجلاس منگل کی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ منظر رضوی، 5 نیوز، کراچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت 6 گھنٹے طویل خصوصی اجلاس ہوا ہے۔ ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام پیش کیا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار 12 اضلاع کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی گئی۔ پرفارمنس میں ہمارا مقابلہ کسی سابقہ حکومت سے نہیں، خود سے ہے۔ مریم نواز شریف کے اجلاس میں گفتگو کہا کہ عوام میں ریلیف کا حقیقی احساس ہی کامیابی ہے۔ وقت بہت کم ہے، عوام کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ محکمے کرپشن سے مکمل پاک نہیں ہو سکے، میرے ہوتے ہوئے کرپشن افسوسناک ہے۔ کرپشن کے خلاف جامع کریک ڈاؤن کرنا ہوگا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو راولپنڈی میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کی رہائش گاہ پر پہنچے، جہاں انہوں نے سوگوار خاندان سے تعزیت کی اور فاتح خوانی کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ایئر چیف نے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ ISPR کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ نے
بھارت کے خلاف مارکہ حق میں شہید ہونے والے افسر کے اہل خانہ کو یقین دلایا کہ ہمارے شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قوم کی یادوں میں نقش رہیں گی۔ انہوں نے شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی بھی کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بعد ازاں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک فضائیہ اور پاک فوج کے زخمی اہلکاروں سمیت زخمی ہونے والے شہریوں سے بھی ملاقات کی۔ شہری رحمان کا بھارتی جھوٹا بیانیہ عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا خیر مقدم، کہتی ہیں کہ موجودہ مشکل وقت میں عالمی سفارتکاری کے لیے بلاول بھٹو بہترین چوائس ہیں۔ سفارتی محاذ پر بلاول بھٹو کی حکمت عملی نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا لہجہ دلیر اور وقار دشمن کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بھارت کا ساتھ ٹیم میں بھیجنا بلاول بھٹو کی خارجہ پالیسی کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ سفارتکاری کی جنگ میں بلاول بھٹو بھارت کا جھوٹا بیانیہ زمین بوس کریں گے۔ بھارتی فوج کی میڈیا بریفنگ پر سوالات اٹھانے پر بھارتی پروفیسر علی خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پروفیسر علی خان نے سوشل میڈیا پر اپیل کی کہ مشتعل ہجوم کا نشانہ بننے والوں کے حق میں بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ پروفیسر علی خان نے مزید اپیل کی کہ بی جے پی کی نفرت انگیز مہم کا سامنا کرنے والوں کے حق میں بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ پروفیسر علی خان نے کرنل صوفیہ کی سپورٹ کو سراہتے ہوئے اپیل کی کہ بھارت میں ہی بی جے پی کے مظالم کا نشانہ بننے والے شہریوں کے حق میں بھی آواز اٹھائی جائے۔ پروفیسر علی خان ہریانہ کے اشوکا یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں۔ سوشل میڈیا پر تنقید کے نتیجے میں پروفیسر علی خان پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت میں اقلیتوں اور خصوصاً مسلمانوں پر مظالم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اس سے قبل بھی بھارتی بربریت بے نقاب کرنے پر کئی لوگوں کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قطر کے سفیر علی مبارک علی عیسی الخطیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان اور قطر کے درمیان تعلقات سمیت دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین سیز فائر کے بعد کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ امن کا دائی رہا ہے اور ہم خطے میں پائیدار امن چاہتے ہیں۔ انسداد منشیات، انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون اور تربیتی پروگرامز پر بھی سرحاصل گفتگو کی گئی۔ تمام شعبوں میں قطر کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا پاکستان کی ترجیح ہے۔ قطر کے اعلیٰ حکام نے فالو اپ وزٹ پر جلد پاکستان آنے پر اتفاق کیا ہے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد بھی قطر کا دورہ کرے گا۔ وفد میں وزارت داخلہ کے ماتحت اداروں کے سربراہان شامل ہوں گے۔ قطر پاکستان کا قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ قطر کے ساتھ تعلقات کو قابل فخر اثاثہ سمجھتے ہیں۔ بارڈر سے واپسی پر پاک فوج کے دستوں کا زندہ دلانے لاہور کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ لاہور کے شہریوں کی پاک فوج کے جوانوں اور ٹینکوں پر پھولوں کی برسات۔ شہریوں نے آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ قومی پرچم اٹھائے، شہری فخر اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ پاک فوج زندہ باد کے نعرے اور جشن کا سما۔ شہریوں نے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے 30ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو 89 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی ہے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے کراچی کنگز کو جیت کے لیے 252 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دیا، جسے وہ حاصل کرنے میں ناکام رہی اور پوری ٹیم 172 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔ کراچی کنگز کی جانب سے ڈیوڈ وارنر 43 اور عباس آفریدی 34 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی مذاکرات مکمل ہونے کے بعد پالیسی سطح کے بجٹ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ مذاکراتی ٹیم میں وزارت خزانہ، ایف بی آر، پلاننگ کمیشن حکام شامل۔ درآمدات اور برآمدات پر ٹیکسز میں کمی، ریئل اسٹیٹ کو ریلیف اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا بوجھ کم کرنے کی تجاویز آئی ایم ایف کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ 17,500 ارب روپے سے 18,000 ارب روپے تک رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ایف بی آر آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے کے محاصل جمع کرے گا۔ 6,470 ارب روپے ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں جمع کیے جائیں گے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1153 ارب روپے اور سیلز ٹیکس کا ہدف 4,943 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 1,741 ارب روپے جبکہ پیٹرولیم لیوی کا ہدف 1,311 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں پر وفاق 1,065 ارب روپے خرچ کرے گا۔
सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन निसार खोड़ो की सदारत में हुआ है, जिसमें महकमा इत्तलात के साल 2018 से 2021 के ऑडिट पेपर्स का जायज़ा लिया गया। इजलास में 2019 में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिए गए 1,79,52,52,00,000 रुपए के इश्तिहारात पर ऑडिट का हुक्म दिया गया। PSC ने महकमा इत्तलात से 2019 से 2019 तक जारी होने वाले तमाम इश्तिहारात की तफसीलात और क्राइटेरिया तलब कर लिया है। DG ऑडिट ने इश्तिहारी बिल्स की स्टडीड कॉपियाँ ना मिलने पर एतराज़ उठाया, जिस पर चेयरमैन PSC ने रिकॉर्ड वक्त पर फराहम न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मोहम्मद इसाक खोड़ो की हिदायत पर शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डेमोलिशन स्क्वाड ने लियाकताबाद, मलीर, कोरंगी, माड़ीपुर, किमाड़ी, नाज़िमाबाद में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया है। कार्रवाइयों में इजाफी मंजिल, पोर्शन और नक्शे के बरखिलाफ तामीरात का खात्मा यकीनी बनाया गया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ो ने कहा कि हम गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारी कोशिश है कि शहर से गैर कानूनी तामीरात का खात्मा यकीनी बनाया जाए। शहर भर से गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए तमाम इदारे एक पेशवर हैं। अमन ओ अमान की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए पुलिस का ताउन भी हासिल है। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ो ने शहरियों से अपील की कि गैर कानूनी तामीरात की निशानदही करके ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कराची में लूटमार के दौरान शहरियों को कत्ल करने के वाक़यात में इजाफा हो गया है। रवां साल के 138 रोज़ के दौरान डाकुओं ने 46 अफराद को कत्ल किया है। मरने वालों में पुलिस एहलकार, ख़वातीन, बुजुर्ग और नौजवान सभी शामिल हैं। मज़ीद तफ़सीलात यासिर हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। कराची में शहरी डाकुओं के हाथों अपनी जानें गंवाने लगे। एक हफ्ते के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 8 अफराद जाबाहक हुए, जिसमें बच्चा और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। 19 मई को शहर के 3 मुकामात पर डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 शहरी कत्ल हुए। कोरंगी अवामी कॉलोनी में डाकुओं ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मौजिन के बेटे 30 साल कारी फैसल महमूद को कत्ल किया। औरंगी टाउन डिस्को मोड़ पर सुबह सवेरे जूस की दुकान पर फायरिंग से 20 साल आबिद जान से गया। सरजानी टाउन में गुलशन कनीस फातिमा सोसाइटी में डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 56 साल पुलिस एहलकार फारूक जाम शहादत नोश कर गया। शहीद एहलकार फारूक लवाहिकीन के मुताबिक मकतूल 6 बच्चों का बाप और सरजानी के इलाके में शाहीन फोर्स में तैनात था। SHO सरजानी टाउन मोहम्मद अली शाह ने बताया कि शहीद एहलकार बहुत बहादुर था। शहरियों का कहना है कि पुलिस जराइम की रोकथाम में नाकाम है। याद रहे कि रवा साल जनवरी में 5, फरवरी में 10, मार्च में 9 और अप्रैल में 10 शहरी डकैती मुज़ाहमत के दौरान कत्ल हुए। मई के रवा माह के 19 रोज में डाकुओं ने पुलिस एहलकार और बच्चों समेत 12 अफराद को कत्ल किया। यासिर हुसैन, 5 न्यूज़, कराची। नाज़िमाबाद स्कूल के बाहर फायरिंग से राशिद का लरज़ाखेज़ कत्ल, पुलिस ने मामला हल कर लिया है। 2 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं यासिर हुसैन की रिपोर्ट में। मई की अल सुबह नाज़िमाबाद पायलट स्कूल के गेट पर इस वक्त खौफनाक वाक़या पेश आया जब एक शहरी राशिद अपनी कमसिन बेटी को स्कूल छोड़ने आया। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में राशिद मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि इसकी बेटी आमना शदीद जख्मी हो गई। इब्तदाई तौर पर वाक़या टारगेट किलिंग का महसूस होता था, लेकिन दौरान तफ्तीश टेक्निकल शवाहिद और CCTV फुटेज की मदद से मामला कुछ और ही निकला। पुलिस ने इंतहाई पेशेवराना महारत का मुजाहरा करते हुए वारदात में मुलविस 2 मुलजिमान शाहिद और इकबाल, जो सगे भाई हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। मुलजिम शाहिद मकतूल राशिद का साबका बहनोई निकला। इसने बताया कि राशिद को इसके मरहूम वालिद ने तलाक से कबल इससे 24 लाख रुपए लिए थे, जो वापस करने से इनकारी थे। कह रहे बार हम चक्कर लगा रहे थे, बार कह रहे थे कि हमारे पैसे वापस किए जाए, जिसकी बिना पर दोनों भाइयों ने कहीं आपस में बैठ के फैसला किया। खानदानी रंजिश और माली लेन देन का तनाज़ा बिलाखिर एक अलमिनाक अंजाम पर पहुंचा। पुलिस ने मुलजिमान से आला कत्ल बरामद कर लिया। मुलजिम ने इंकशाफ किया कि वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला बलूचिस्तान से 20,000 में खरीदा था। ये मैंने 20,000 का ये बलूचिस्तान की तरफ से खरीदा था, फिर मैंने उधर दे दिए। SSP सेंट्रल के मुताबिक मुकदमे में तेजी से पेशरफ्त हो रही है और मुलजमान को जल्द अदालत में पेश करके कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ यासिर हुसैन, 5 न्यूज़, कराची।
پرانا گلیمار پاک کالونی میں اینٹی اسٹریٹ کرائم سیل نے گینگ وار کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اس کارروائی میں 4 زخمیوں سمیت 13 ملزمان کو گرفتار کر کے 40 کلو سے زائد منشیات، حشیش، کوکین، اسلحے اور دیگر سامان برآمد کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ مزمل اور اس کی بیوی ایمان مزمل شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات کی سپلائی کرتے تھے اور دونوں میاں بیوی منشیات فروخت کر کے پیسے نعیم ڈاڈا نامی ملزم کو دیتے تھے۔ تمام ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔ ایس ایس پی کماڑی نے اعلان کیا کہ گولیمار میں منشیات کی سپلائی میں اب کوئی بھی کام نہیں کر سکے گا۔ لیاری گینگ وار کے بڑے نام زیادہ تر ملک سے باہر ہیں، ان کے کارندوں کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گینگ وار کے کمانڈروں کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے اور انٹرپول کی مدد سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ پٹی کا مکمل کنٹرول حاصل کر لے گی۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ پر اسرائیلی فوج کے فضائی حملے اور زمینی آپریشن جاری ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں لڑائی شدید ہے، ہم پیش رفت کر رہے ہیں اور ہم غزہ پٹی کے تمام علاقے کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی فورسز نے 1 گھنٹے کے دوران غزہ میں 30 فضائی حملے کیے ہیں، جن سے 32 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فوج کا شہریوں کو خان یونس سے بھی انخلا کا حکم۔ 2 روز کے دوران غزہ میں 3 لاکھ کے قریب داخلی طور پر دربدر ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کی فلائی ناس ایئر لائن کا طیارہ گزشتہ رات حاجیوں کو لینے تہران ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا ہے۔ سعودی سول ایویشن حکام کے مطابق ایران کے لیے سعودی ایئر لائن کی پروازیں 2025 کے حج آپریشن کے لیے بحال کر دی گئی ہیں۔ سعودی ایئر لائن 1 جولائی تک 37,000 ایرانی حاجیوں کو سفری سہولیات فراہم کرے گا۔ 2016 میں ایران میں سعودی سفارت خانے پر حملے کے بعد سعودی عرب نے ایران سے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ عراق سے 192 بسوں کا قافلہ 4,000 عازمین کو لے کر نئی سرحدی چوکی پر پہنچا، جہاں ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا اہتمام پاکستان جنوبی افریقہ ایسوسی ایشن کے تعاون سے دارالحکومت پریٹوریا میں کیا گیا۔ بھارت کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے پر افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور سینئر ممبران سمیت پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے بھارتی فوج کی پاکستان کی شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر شدید مذمت کی۔ شرکا نے پاک افواج کو تاریخ ساز فتح حاصل کرنے پر زبردست انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کا جوش اور جذبہ قابل دید تھا۔ تقریب کے دوران فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور پاک افواج زندہ باد کے فلک شکاف نعروں سے گونجتی رہی۔ ایپل نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں نئی پیش رفت کرتے ہوئے ایک ایسا جدید ماڈل متعارف کروایا ہے جو 2D تصاویر کو حیران کن انداز میں 3D مناظر میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایپل کے محققین نے مشین لرننگ کی مدد سے ایک نیا AI ماڈل تیار کیا ہے جس کا نام میٹرکس D30 رکھا گیا ہے۔ یہ ماڈل چین اور ہانگ کانگ کی جامعات کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ ماڈل دیگر D3 ماڈل سے مختلف اور منفرد ہے کیونکہ مختلف فوٹوگرامیٹری ٹاسک کو انجام دے سکتا ہے۔ یہ ماڈل 2D تصاویر سے نہ صرف 3D اسٹرکچر تیار کرتا ہے بلکہ حقیقی مناظر جیسے گہرائی کا احساس بھی پیدا کرتا ہے۔ ایپل کی اس ایجاد کو مستقبل میں فلم سازی، ویڈیو گیمز اور ورچوئل ریئلٹی جیسے شعبوں میں بڑی تبدیلی کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی بلیٹن سے فی الحال لیتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے 5 نیوز۔